السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت کام کاج کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی بندے نے وہ کپڑے پہن رکھے ہیں جن کپڑوں میں وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، جیسے مکینک ہے اس کے کپڑے کالے ہو جاتے ہیں، راج مستری ہے اس کے کپڑے ریت میں، سیمنٹ میں، مٹی میں، دھول میں ہو جاتے ہیں۔ تو جو کام کاج والے کپڑے ہیں انہیں پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں بہار شریعت کے حوالے سے۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 630 پر، کہ دیکھیے نماز جو ہے یہ ایک اہم عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ مطلب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، معبود حقیقی کی بارگاہ میں کھڑا ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ یار صاف ستھرے کپڑے پہن کے کھڑا ہو، اچھے کپڑے پہن کے کھڑا ہو۔ اچھا مجھے بتائیے، اگر آپ کو ڈی ایم سے ملنے جانا ہو، ایس ڈی ایم سے ملنے جانا ہو، کسی ادھیکاری سے ملنے جانا ہو، یا کسی شادی سماروہ میں آپ کو شرکت کرنی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ کام کاج والے کپڑے پہن کے چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے نا۔ تو جیسے کام کاج والے کپڑے پہن کے آپ بڑے لوگوں سے ملنے نہیں جاتے ہیں، ویسے ہی کام کاج والے کپڑے پہن کے نماز بھی مت پڑھیے۔ نماز کے لیے صاف ستھرا لباس رکھیے اور صاف ستھرا لباس پہن کے نماز پڑھیے۔ اگر آپ نے کام کاج والے کپڑوں میں نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کام کاج والے کپڑوں میں نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، نہیں، نماز ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اچھا کیا ہے، بہتر کیا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے نماز پڑھیں۔ اچھا آپ کے پاس کپڑے ہیں ہی نہیں اس وقت میں، اور وہی کپڑے ہیں جو آپ نے پہن رکھے ہیں کام کاج والے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا آپ کو میسر نہیں ہے اس وقت میں، تو آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھیں گے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے۔ مکروہ کب ہے؟ کہ جب دوسرا کپڑا آپ کے پاس موجود تھا، صاف ستھرا کپڑا، پھر بھی آپ نے کام کاج والے کپڑوں میں ہی نماز پڑھی، میلے کپڑوں میں آپ نے نماز پڑھی، تو یہ مکروہ ہے۔ اور کپڑا موجود نہیں تھا کوئی صاف ستھرا آپ کے پاس، پھر آپ نے انہی کام کاج والے کپڑوں میں نماز پڑھ لی، تو ایسی صورت میں مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس صاف ستھرے کپڑے ہیں تو پھر کام کاج والے کپڑوں میں نماز نہ پڑھ کے صاف ستھرا کپڑا پہن کے، اچھا لباس پہن کے پھر نماز پڑھیے۔ آپ یہ دیکھیں آپ کھڑے کس کی بارگاہ میں ہیں، آپ کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ دنیا میں کوئی عہدیدار ہو، جب اس سے ملنے جاتے ہیں تو کتنا اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں، تو پھر وہ تو مالک حقیقی ہے، وہ تو معبود برحق ہے، اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو پھر اسی شان کے ساتھ جائیے جیسا کہ اس کی شان میں حاضر ہونے کا حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ صاف ستھرا لباس ہو، اچھا لباس پہن کے نماز پڑھیں، صاف ستھرا لباس پہن کے نماز پڑھیں، ہو سکے تو خوشبو لگا کے نماز پڑھیں، ہے نا۔ لیکن اگر وقت پر نماز کے آپ نے کام کاج والے کپڑے پہن رکھے، دوسرے کپڑے آپ کے پاس نہیں ہیں، تو پھر آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیجئے۔ ایسی صورت میں مکروہ بھی نہیں ہے۔ مکروہ اس وقت ہوگی، ناپسندیدہ اس وقت ہوگی جب دوسرا کپڑا موجود تھا صاف ستھرا اور پھر بھی آپ نے نہیں پہنا، تو آپ کی نماز ناپسندیدہ ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ نماز کے وقت میں اچھا لباس پہنے۔ کام پہ جا رہے ہیں آپ، ایک لباس کام والی جگہ میں، اپنی دکان میں ایک جگہ ایک لباس صاف ستھرا رکھیے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے وضو کریں، لباس تبدیل کریں، نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ کے پھر اپنی ڈریس وہی پہنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد جو آپ نماز اپنے کام کاج میں لگ جائیں۔ اس طریقے سے کیجئے، انشاءاللہ اس نماز کا بھرپور ثواب اللہ کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔